جو کانٹینٹ وہ پیغمبر لے کے آتا ہے، اس کانٹینٹ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں کچھ دعوے کرتا ہے، اور ان دعووں کو جب ہم علم اور عقل کی بساط پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہے کہ جو جوابات وہ دیتا ہے دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ اس کے ہم سر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا وہ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس کلام کے اندر بے تحاشا تضادات کو پاؤ گے۔ دنیا کے اندر آج تک انسان نے جب بھی سوالوں کا جواب دیا ہے تو وہ نشر اور ارتقاء اور ٹرائل اور ایرر سے گزر کے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مفکر اٹھے اور ایک دن اٹھ کے اپنا پورا کا پورا فلسفہ پیش کر دے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو نقطہ نظر، جو رجحانات، جو تمہارے سوالات کے جوابات میں نے دیے ہیں اس کے اندر کوئی ٹرائل اور ایرر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نشو و ارتقاء نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کے خدا کی یہ بات پہنچانے کا آغاز کیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد یہ کہا ہو کہ اب میرے نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کے کچھ مختلف جوابات دیتا ہوں۔ دوسری بات خدا کی اس کتاب نے ہمیں یہ پہنچائی کہ اگر یہ کلام کسی بشر کا ہوتا تو ہر انسان جو دنیا میں گفتگو کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، وہ زمان و مکان کی رعایت سے ہوتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی فکر، کوئی ایسا فلسفہ نہیں پیش کیا گیا جو آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے علم کی محدودات اس کی رعایت سے نہ بیان کیا جائے۔ آپ کانٹ سے لے کر ہیگر تک اور علامہ اقبال سے لے کے موجودہ دور کے تمام بڑے مفکرین سب کو پڑھیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو ان کا متن آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ایک خاص زمان اور ایک خاص مکان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے حالات، اپنے زمانے اور جو کچھ خارج کے اثرات ہیں ان سے پاک ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس امکان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے کہ وہ اپنے زمان و مکان سے اوپر اٹھ کر آپ سے گفتگو کرے گا۔ اور تیسرا دعویٰ وہ یہ کرتا ہے کہ جو کچھ اخبار میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ اخبار تمہارے داخل کے اندر اللہ نے جو روشنی رکھ دی ہے، جو فطرت کی رمق اور نور ہدایت موجود ہے، وہ اس کو لپک کر قبول کرتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب اس کائنات میں وہ واحد اور محکم ذریعہ ہے جو کائنات کے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی کتاب کی دعوت و تبلیغ اور اسی کی ترویج و اشاعت میں گزارا ہے۔ ان کی پوری فکر کا مرکز و محور یہی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دین کے معاملے میں اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو میزان اور فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی خارجی فلسفہ آپ لے کر آتے ہیں تو یہ مہیمن کی حیثیت رکھتی ہے، یہ حرف آخر ہے، یہ قول فیصل ہے۔ یہ اللہ کی وہ واحد اور آخری کتاب ہے کہ جس نے آپ کو وہ خبریں بتائی ہیں کہ جن تک پہنچنے کا کوئی شعور، کوئی تصور انسانیت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیے تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل، بے پایاں کرم، بے پایاں احسان اور انعام ہے۔ وہ اگر چاہتا تو انسانیت کو اسی طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو خود فقط فطرت کی روشنی پر قیامت میں ہمارا امتحان لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جنت کے لیے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں منتخب کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا اہتمام بھی میں نے کرنا ہے۔ اور اس اہتمام کا آغاز انہوں نے انسانیت کے آغاز سے شروع کر دیا۔ پہلا انسان جس کو دنیا میں بھیجا اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنا دیا۔ پیغمبروں کی یہ روایت ہے جو ابتدائے انسانیت سے لے کر رہتی دنیا تک اللہ کا یہ پیغام دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس اللہ کی کتاب کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، اس اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق اور وابستگی کے اظہار کرتے ہیں۔ اس اللہ کی کتاب کی اگر بے حرمتی کہیں پہ ہو جائے تو اس کے تحفظ کے لیے گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں اور ایوانوں اور بازاروں میں لوگوں کی املاک نظر آتش کرتے ہوئے اپنے جذبات کو نہیں روکتے۔ ایک طرف تو ہمارا اس کتاب کے بارے میں حساسیت اور تعلق کی نوعیت یہ ہے، لیکن دوسری جانب مسلمانوں کی پوری روایت کا یہ ڈائلما ہے کہ مذہب کی بحثوں میں
اور دینی اختلافات میں اس کتاب کو ہم پارہ سنگ اور پرے کاں کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔